احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جسے آیہ بر کے نام سے موسوم کیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ کا رواں ترجمہ یہ ہے: نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے علی الرغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور وہ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں، اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے، اور یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن مجید میں سورتیں بھی بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی، اور آیتیں بھی بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی۔ سورتوں کا حجم ہو یا آیتوں کا، ان کی تعیین کسی اجتہادی اصول، کسی نحو کے قاعدے یا کسی اور ضابطے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں توقیفی ہیں، یعنی ان کی تعیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہمیں آپ ہی کے معین کر دینے سے ان کا علم حاصل ہوا۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا نہایت مناسب درس نمبر 2 ہے، اس لیے کہ اس میں ایک خاص بحث کے ضمن میں وہی امور قدر تفصیل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں جو اجمالاً سورۃ العصر میں بیان ہوئے۔ مثلا یہاں ایمان کا ذکر آیا قدر وضاحت کے ساتھ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ گویا کہ سورۃ العصر میں جو ایک لفظ ایمان آیا تھا، اس کی تشریح و تفصیل میں یہاں 5 ایمانیات کا ذکر ہوا، جیسے کہ وہاں ایمان ایک بند کری کی صورت میں تھا، اور یہاں اس نے کھل کر ایک پھول کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں 5 پتیاں ہیں کہ جو نمایاں ہو گئی۔ سورۃ العصر میں دوسری جامع اصطلاح عمل صالح کی تھی۔ یہاں یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے اس عمل صالح کے تنے سے 3 بڑی بڑی شاخیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہلی شاخ خدمت خلق یا انسانی ہمدردی کی شاخ، دوسری شاخ کو عبادات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور تیسری شاخ معاملات انسانی کی درستی۔ اس کے بعد اگرچہ تواصی بالحق کے ضمن میں
یہاں لفظی صراحت کے ساتھ کوئی بات مذکور نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ کا اختتام براہ راست صبر کے ذکر پر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ صبر ہی کے ضمن میں گویا کہ یہ بات واضح کر دی گئی کہ جن لوگوں کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے ان کی جنگ حق کے لیے، صداقت کے لیے، انصاف کے لیے، سچائی کے لیے، خیر کے لیے اور نیکی ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ گویا کہ تواصی بالحق کا بھی یہاں ذکر موجود ہے، لفظاً نہیں مانا۔ اور پھر وہ بات جس پر سورۃ العصر ختم ہوئی وہی ہے کہ جس پر یہ آیہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ معلوم ہوا کہ اس آیہ مبارکہ کا سورۃ العصر سے وہی تعلق ہے جو آیت الکرسی کا سورہ اخلاص سے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ توحید کے بیان میں جو مقام قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کو حاصل ہے، صراط مستقیم اور سواء السبیل اور شرائط نجات اور لوازم فلاح کے بیان کے ضمن میں وہی وہ مقام اور مرتبہ سورۃ العصر کو حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن حکیم میں آیت الکرسی کو توحید کے بیان میں جو مقام حاصل ہے، بعین ہی وہی مقام اسی سواء السبیل کی تفصیل کے ضمن میں اس آیہ در کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے یہ اس منتخب نصاب کا نہایت موضوع درس نمبر 2 ہے۔ تیسری بات کہ جو ترجمے سے واضح ہو چکی ہوگی وہ اس آیہ مبارکہ کا مضمون، اس کا موضوع ہے حقیقت بر۔ اس کا آغاز ہوتا ہے نیکی کے خاص تصور کی نفی سے، اور اس کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے نیکی کی اصل حقیقت، اس کی روح کیا ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اس کے عملی مظاہر میں سے مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے، پھر یہ کہ اس کی چوٹی کون سی ہے، خیر اعلیٰ، سمم بونم، ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کا کیا تصور ہے۔ اس مضمون کی اہمیت کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے بارے میں بڑے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ انسان کی مادی زندگی کے لیے ہوا اور پانی ضروری ہے، اسی طرح انسان کی معنوی حیات کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو اختیار کرے، اور برے سا برا انسان بھی مجبور ہے اپنی فطرت کے ہاتھوں کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ مجھ میں یہ خامی ہے اور یہ خرابی ہے اور میں ان برائیوں میں اور ان پستیوں میں مبتلا ہوں، لیکن بہرحال میں نے اس نیکی کا اہتمام کیا ہے، یہ خیر تو ہے کہ جو میں نے کمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اگر مختلف طبقات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طبقے کے پاس اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک تصور نیکی ہے۔ یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا وہ طبقہ بھی جس کے بارے میں شاید گمان یہ کیا جاتا ہو کہ خیر اور نیکی کا کوئی گزر بھی وہاں نہ ہوگا، میری مراد فاحشہ عورتوں سے ہے، ان کے ہاں بھی اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ وہ بھی نیکی کا کچھ اہتمام کرتی ہیں۔ تعزیوں میں، اس کے جلوسوں میں شرکت، محرم کے دنوں میں سیاہ کپڑے پہننا، سبیلے لگانا، مزاروں پر حاضری دینا، دھمال کھیلنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں کہ اگرچہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی لغزش انہیں اس کوچے میں لے آئی اور اب ان کے لیے نیک نامی کے راستے پر چلنا آسان نہیں، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تغیر کو پذارا۔ لیکن بہرحال یہ نیکیاں، یہ بھلائیاں تو ہیں کہ جن کا ہم نے اہتمام کیا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو عرف عام میں غنڈے کہلاتے ہیں، بستہ الف اور بستہ بے سے متعلق لوگ، جن کے لیے مار دھاڑ، چوری اور ڈاکہ، انسانی خون بہا دینا اور جان لے لینا
चाकू जनी, ये चीजें गोया कि उनके बाएं हाथ का खेल है, उनके मामूलात जिंदगी में शामिल है। उनका भी अगर करीब से मुताला किया जाए तो नजर आएगा कि उनका अपना एक कोड ऑफ एथिक्स है। मतलब ये बात आपको उनके यहां मिलेगी कि मैं जबान दे चुका हूं और वापस नहीं दे सकता। अपनी आन पर मर मिटना, ये जितना उनके यहां नजर आएगा, शायद सफेद पोश और उर्फ आम में जो लोग शुरफा कहलाते हैं उनमें नजर न आए। इसी तरीके से अगर सड़क पर किसी पर जुल्म हो रहा हो, दस्तराजी हो रही है, तो शायद वो सफेद पोश लोग जो है वो कन्नी कतरा कर निकल जाने में आप ये समझें, लेकिन हो सकता है कि इन गुंडों में से कोई शख्स उस वक्त अपनी जान पर खेल कर भी किसी मजलूम को बचा लिया। मालूम हुआ कि उनका अपना एक मेयार अखलाक है। यहां तक कि जेब कतरों के यहां ये बात देखी गई है कि उनके यहां भी दयानत का एक तसव्वुर है। पेशे में ऐब नहीं, रखिए न फरहाद को नाम, जेब काटना उनका पेशा है। लेकिन यह कि एक उस्ताद और उसके शागिर्दों के माबैन वो इलाकों की तकसीम और फिर हर जेब कतरा जो कुछ सारे दिन में हासिल करे उसको लाकर जू का तू मिनो अन अपने उस्ताद के कदमों में डाल देना, ये उनके यहां का मेयार अखलाक है। इसमें अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो बदयान से कहलाए। इनको छोड़कर हमारे यहां शुरफा के भी मुख्तलिफ तबकात में नेकी के मुख्तलिफ तस्वुरात मुरम्मज है। मसलन हमारा एक हल्का वो है जिसमें नमाज, रोजा, इबादात, इस पर तो पूरा जोर मौजूद है। उनका तस्वुर नेकी अक्सर व बेशतर इन्हीं के गिर्द घूमता है। लेकिन हो सकता है कि इसके साथ ही उनकी जिंदगियों में, उनकी सीरतों में, उनके किरदार में कुछ दूसरे बिल्कुल मुतजाद पहलू नजर आए। हो सकता है कि ऐसा शख्स संगदिल हो, कठोर हो, किसी को तकलीफ में देखकर तड़प न उठे। हो सकता है कि कारोबार में धोखे और फरेब से काम ले रहा। यहां तक कि ये चीज भी नजर आएगी कि नमाज और रोजे की पाबंदी है और हज और उम्रा है, लेकिन सूदी कारोबार हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, गलत हिसाब किताब रखे जा रहे हैं, टैक्स इवेजन सिरे से उसमें कोई भी तबाहत महसूस नहीं होती। एक दूसरा तबका है इसके बिल्कुल बरक्स हमारे जदीद तालीम याफ्ता लोगों में कि वो आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि नमाज रोजे की बात ये तो जाती जिंदगी का मामला है, कोई करता है तो अपने भले को, नहीं करता तो बहरहाल उसका मामला उसी से मुताल्लिक है। असल नेकी ये है कि इंसान सच बोले, धोखा न दे, अपने फराइज मनसबी को अदा करे, किसी के साथ फरेब का मुआवजा न करे, जुल्म न करे। असल नेकी ये है। गोया कि ये दो मेयारात हमारे यहां नेकी के हमारे मुख्तलिफ तबकात में मौजूद है। इसी तरह का एक तसव्वुर मजहबी तबके का, बिलखुसूस उलमा का, वो तसव्वुर है कि जिस पर बड़ी कड़ी तनकीद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने की, जिसकी सबसे बड़ी नुमाया मिसाल उलमाए यहूद में थी कि छोटी छोटी बातों पर कुफ्र के फतवे हुए, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो हजम की जा रही हैं। जिस पर के हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये तमसील बयान की कि तुम्हारा हाल ये है कि मच्छर छानते हो और समोचे ऊंट निकल जाते हो। जाहिरदारी में नेकी है, लिबास है, वज़ाफ़ता है, लेकिन ये कि अंदर इंसान के फरेब है, धोखा है और लालच है और दुनिया परस्ती है, जिसको तमसीलन बयान किया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा हाल उन कब्रों के मानिंद है जो ऊपर से चूना फिरी हुई है, बड़ी साफ सुथरी और सफेद नजर आ रही है, लेकिन उनके अंदर गली सड़ी हड्डियों के सिवा कुछ नहीं। मालूम हुआ कि नेकी के ये बहुत से मुख्तलिफ तसव्वुरात माशरे के मुख्तलिफ तबकात में मौजूद है। गोया कि अगर नेकी को ज़बान अता हो जाए तो वह अल्लामा इकबाल के अल्फाज में यूं शिकवा करेगी कि उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तान मेरी। या वो मिसाल होगी जो उस शिकायत में बयान हुई कि किसी शहर में एक हाथी आया और वहां मुतअद्दिद नाबीना लोग थे, उन्हें भी शौक हुआ जब उन्होंने सुना कि एक नया हैवान आया है।
انہوں نے جا کر ٹٹول کر کچھ رائے قائم کی، تو جس کا ہاتھ اس کے پاؤں پر پڑا اس نے یہ تصور قائم کیا کہ ہاتھی ایک ستون کے مانند، اور جس کا ہاتھ اس کے کان پر گیا اس نے ٹٹول کر جو رائے قائم کی وہ یہ کہ وہ ایک چھاٹ کی طرح ہے، اور جس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اس نے یہ کہا کہ وہ ایک بہت بڑے ڈھول کے مانند، اور جس نے اس کی دم کو چھوا اس نے یہ کہا کہ یہ ایک موٹی سی رسی کے مانند۔ یہی حال ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، اس اصل حق نیکی کو کہ وہ ہے کیا اس کو بیان کر رہی ہے یہ آیہ مبارکہ، ایک خاص محدود تصور نیکی کی تردید کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر یہ آیت اس قدر جامع ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس کی بنیاد پر قرآن کا ایک نظریہ اخلاق اس موضوع پر ایک مکمل کتاب مرتب کر سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بحث قرآن مجید میں کس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی، یا اگر ہم علم تفسیر کی اصطلاح استعمال کریں تو اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کے جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے تو بیک وقت استقبال قبلتین ہو جاتا تھا کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور عین سیدھ میں بیت المقدس بھی۔ لیکن یہ صورت ہجرت کے بعد ممکن نہ رہی۔ مدینہ منورہ جغرافیائی اعتبار سے اب وہاں صورت یہ تھی کہ بیت المقدس اس کے شمال میں ہے اور مکہ مکرمہ اس کے جنوب میں۔ اگر ادھر رخ کیا جائے تو ادھر پیٹھ ہونا لازمی ہے۔ اس موقع پر اغلباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے تحت کہ جب تک قرآن حکیم میں کوئی نیا حکم وارد نہ ہو جائے اس وقت تک اہل کتاب کا طرز عمل ہی اختیار کرنا ہوگا، آپ نے 16-17 مہینے تک مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ انتظار میں رہے کہ کب حکم خداوندی آئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ پھرا جائے۔ اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم اے نبی آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے رہے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اس قبلے کی جانب کی جو آپ کو پسند ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب پھیر دیجیے اپنا رخ مسجد حرام کی جانب۔ یہ ہے وہ حکم تحویل قبلہ جس پر کہ بالخصوص یہودیوں نے شور بچایا۔ اس کا سبب بھی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اب تک انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار یہ گویا کہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ الفضل للمتقدمی، اس قبلے کے متولی ہم ہیں، لہذا ہم صاحب فضیلت ہوئے۔ اس تحویل قبلہ کے بعد ان کے کان کھڑے ہوئے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ ایک بالکل نئی امت ایک نئی شریعت کے ساتھ وجود میں آ رہی ہے، لہذا ان کے غیظ و غضب کی ایک خاص کیفیت کا ظہور ہوا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈا ایک دم تیز کر دیا۔ اور بات کچھ ایسی تھی کہ سادہ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کہا گیا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں، کبھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے کبھی جنوب کی طرف۔ یہ وسوسہ اندازی بھی کی گئی کہ یہ 16-17 مہینے کی نمازوں کا کیا ہوگا، اگر قبلہ وہ غلط تھا تو نمازیں ضائع ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ نماز کو جو اہمیت حاصل ہے دین میں، تو گمان یہ ہوا بالخصوص ان کے لیے کہ جن کا اس دوران میں انتقال ہو گیا کہ ان کا تو ایمان ہی اکالت ہوا، ان کا ایمان ضائع ہو گیا، جس کی تردید کی گئی کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اس موضوع کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پورے 2 رکوعوں میں یہ بحث قرآن حکیم میں پھیلی ہوئی ہے۔
سورہ بقرہ کا 17واں اور 18واں رکوع، اور اگر دیکھا جائے کہ کس قدر تکرار و اعادہ کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پس منظر میں کس قدر بڑی پیچیدگی اور کیسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ ایک بحث کو ایک جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد ایک نگاہ واپسی، ایک نگاہ بازگشت پھر اس مسئلے پر ڈالتا ہے، تاکہ اگر کوئی تشویش کسی درجے میں باقی رہ گئی ہو تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے۔ چنانچہ 17ویں اور 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے اس بحث کو مکمل کرنے کے بعد پھر 22ویں رکوع کے آغاز میں یہ آیت وارد ہوتی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اگر کسی کے دل میں اب بھی کوئی تشویش باقی رہ گئی ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطائی جا، اصل میں تمہارے تصور نیکی کے اندر غلطی، تم نیکی کو صرف ظواہر اور مظاہر سے متعلق سمجھتے ہیں، تمہاری نگاہیں عام طور پر ظواہر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں، حالانکہ نیکی تو در حقیقت ایک روح ہے جو انسانی شخصیت میں سرایت کر کے اس کی پوری شخصیت کو ایک رنگ رنگ دیتی ہے، جسے سورہ بقرہ ہی کے 16ویں رکوع میں صبغۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ٹھیک ہے قبلے کی اہمیت ہے، ظاہر بات ہے کہ امت میں ایک یکجہتی اور یک رنگی پیدا کرنے کے لیے نماز کا ایک رخ معین کرنا ضروری ہے، اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے لازم ہے، لیکن قبلہ بس ایک علامت ہے۔ وہ جو غالب نے کہا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسدود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ وہ تعین کر دیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں، اور تمہارا مسجود تو اللہ ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ تو علامت ہے، ایک سمت معین کر دی گئی تاکہ امت میں ایک یکسانی پیدا ہو جائے۔ بھائی ہمارے یہاں الفاظ پر غور کیا جائے تو الفاظ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کے قربان جائیے، ایسے جچے تلے استعمال کیے گئے کہ اس میں مظاہر کی بھی کلی نفی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کا ترجمہ ہوگا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر دو، یعنی یہ بھی داخل ہے نیکی میں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر روح اپنے ظہور کے لیے کسی نہ کسی مظہر، کسی نہ کسی خارجی ایک ظہور کی محتاج ہوگی، لہذا وہ چیز اس سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ مظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن نگاہوں کا اسی پر مرتکز ہو جانا، کل نیکی کو اسی سے متعلق سمجھ بیٹھنا، بس یہ ہے وہ بنیادی غلطی کہ جس کی بنا پر یہ ساری تشویش پیدا ہوئی۔ اس نفی کے بعد اب اس بات کا مسئلہ آتا ہے، اس تردید کے بعد اب قرآن مجید اصل نیکی کیا ہے، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے، نیکی کا نقطۂ آغاز کیا ہے، نیکی کی جڑ اور بنیاد کیا ہے۔ پھر یہ نیکی جب ایک عملی پیکر میں ایک سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو کیا کیا صورت اختیار کرتی ہے، یہ ہے وہ مضمون جو اب بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ نیکی کے ضمن میں بالعموم جو دو غلطیاں کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نیکی کو، اور اس میں ہماری مجبوری کو دخل ہے کہ ہم نیکی کو صرف عمل کے ظاہر سے متعلق سمجھتے ہیں، وہ جذبہ محرکہ جس سے کہ وہ عمل صادر ہو رہا ہو وہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں ظن و تخمین تو ہو سکتا ہے لیکن یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، حالانکہ کوئی عمل بھی اس نیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس جذبہ محرکہ سے
غیر منسک ہوتا ہے کہ جس سے کہ اس کا صدور ہو رہا. دوسرے یہ کہ ہم مجبور ہیں کہ مختلف اعمال پر جداگانہ طور پر حکم لگائیں. یہ نیکی کا کام ہے، یہ بدی کا کام ہے. ایک ہی شخص میں کچھ چیزیں بھلائی کی ہو سکتی ہیں، کچھ برائی کی ہو سکتی ہیں. حالانکہ اصلاً انسانی شخصیت ایک وحدت ہے، اس میں امتزاجات کا ہونا عقلاً قابل قبول نہیں ہے. اس کی شخصیت کا ایک ہی رخ ہوگا، وہ ایک ہی شخصیت مختلف پہلوؤں سے ظہور کرے گی. یہ ہے وہ بات کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے. اور نیکی کی اصل حقیقت کا آغاز ہو رہا ہے ایمان کے ذکر سے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہاں ایک لفظ محذوف ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور نبیوں پر اور کتابوں پر. یہاں یہ بات بظاہر تو ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آتی کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہے. یہاں ایمان کی بحث سے اس کا آغاز کیوں کیا گیا؟ تو جاننا چاہیے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، کہ کوئی عمل بھی جو انسان سے صادر ہوتا ہے اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی جذبہ، کوئی قوت محرکہ یقیناً کار فرما ہوتا ہے. اور ایمان در حقیقت انسان کے نظریات، اس کے جذبات، اس کے محرکات عمل، اس کے مقاصد، وہ مطلوب جس کے لیے کہ کوئی عمل کیا جا رہا ہو اس سے بحث کرتا ہے. لہذا یہاں آغاز کیا گیا ایمان کی بحث سے، اور اس میں بھی اولاً جو ویسے بھی اہم ترین اور بنیادی ایمان ہے، یعنی ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان بالآخرہ، اور پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین. ان تینوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کا نام ہوگا ایمان بالرسالت. ان تینوں ایمانیات کا ایک بڑا گہرا ربط ہے نیکی کی اس بحث کے ساتھ کہ پہلے دونوں ایمان یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نیکی کے لیے جذبہ محرکہ فراہم کرتے ہیں، نیکی کے لیے اصل مقصود کو معین کرتے ہیں. اور تیسرا ایمان یعنی ایمان بالرسالت نیکی کا ایک پیکر مجسم، جذبہ نیکی کا ظہور توازن و اعتدال کے ساتھ انسانی شخصیت میں، اس کے لیے ایک عملی رہنمائی ایمان بالرسالت سے حاصل ہوتی ہے. اور اس کی اہمیت کو اس حقیقت کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ بنیادی طور پر اندھا اور بہرا ہوتا ہے. اس میں حد اعتدال سے تجاوز کا امکان موجود رہتا ہے. اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ نیکی کا یہ جذبہ کسی وقت حد اعتدال سے تجاوز کر کے کوئی ایسی صورت اختیار کر لے کہ جو بدی کی شکل میں ڈھل جائے. لہذا ضرورت ہے کہ نیکی کے لیے ایک متوازن اور معتدل نقشہ، وہ انسانی شخصیت و سیرت و کردار کا حیولہ جس میں نیکی کا یہ جذبہ کمال توازن و اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا ہو، انسانوں کے لیے، ان کے ریفرنس کے لیے، ان کے حوالے کے لیے مستقلاً موجود رہے. اور یہ ہے وہ ضرورت جو ایمان بالرسالت سے پوری ہوتی ہے. نیکی کی بحث میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر جو اس قدر اہمیت کے ساتھ وارد ہوا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کے نزدیک کوئی عمل، خواہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو، حقیقتاً نیکی نہیں ہے اگر اس سے مقصود صرف اللہ کی رضا نہ ہو، اور اگر اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں مطلوب نہ ہو. اگر کوئی اور نیت، کوئی اور جذبہ محرکہ اس عمل کے صدور کا سبب بن رہی ہو،
تو وہ قرآن مجید کے نزدیک نیکی نہیں ہے۔ یہ بات عام طور پر بھی معلوم ہے اور تسلیم کی جاتی ہے کہ جہاں تک نیکی اور بدی کی اقدار کا تعلق ہے وہ انسان کو فطری اور جبلی طور پر معلوم ہے۔ انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے، جھوٹ بولنا بدی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوت محرکہ کون سی ہے جو انسان کو سچ بولنے پر آمادہ کرے، خواہ اس میں کوئی خطرہ ہو، کسی نقصان کا اندیشہ ہو، اور جھوٹ بولنے سے باز رکھے، خواہ اس میں اسے کوئی منفعت، کوئی فائدہ نظر آ رہا۔ وہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کا اصل مسئلہ ہے۔ اسلام نے اس کو ایمان کے ذریعے حل کیا، اللہ کی محبت اور اس کی رضا جوئی کے لیے نیکی کا ارتکاب، نیکی کمانا اور آخرت کے محاسبے کے خوف سے بدی سے مجتنب رہنا۔ گویا کہ ایمان باللہ نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ اور قوت فراہم کرتا ہے، اور ایمان بالآخرت سے نیکی کے لیے، یا یوں کہیے کہ بدی سے بچنے کے لیے ایک سلبی قوت فراہم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مقام پر کچھ نیک لوگ جو غرباء اور یتامى اور مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا گیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم تم سے کسی اجر یا کسی بدلے کے تو کیا سوال ہے، کسی شکریہ کے بھی امیدوار نہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا گیا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ انسان ظلم پر، تعدی پر، دست درازی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں اسے کسی فوری فقر کا سامنا نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور زبان میں چھالا تک نہیں پڑتا۔ ایک ہی قوت ہے جو اسے ظلم و تعدی سے روک سکتی ہے، اور وہ یہ یقین کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ گویا کہ ایمان باللہ سے ایک مثبت قوت اور ایمان بالآخرت سے ایک سلبی تحدید کہہ لیجیے، ایک چیک ہے جو انسان کے عمل پر اس کو بدی سے روکنے کے لیے عائد ہو جاتا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا یہ تعلق ہے نیکی کی بحث کے ساتھ۔ اس کو ایک حدیث کے حوالے سے مزید بھی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ جسے دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی۔ دوسرا وہ کہ جس سے بڑا علم پھیلا، بہت بڑا عالم تھا کہ جس سے بہت سے لوگوں نے اکتساب علم کیا۔ ایک وہ شخص کہ جو بہت دولت مند تھا اور اس نے اپنی دولت نیکی کے کاموں میں صرف کی۔ اللہ تعالی پہلے ان پر اپنے احسانات کا ذکر فرمائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم میرے لیے کیا لائے۔ وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہے گا کہ پروردگار میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ جواباً اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ تجھے جری کہا جائے، تیری بہادری کا شعرہ ہو جائے، تیری شجاعت کے ڈنکے بج جائیں۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا، اور یہاں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس پر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں۔ یہی انجام اس عالم کا ہوگا
جس سے بہت سا علم دنیا میں پھیلا تھا، اور یہی انجام اس صاحب ثروت انسان کا ہوگا جس نے بظاہر دنیا میں اپنی دولت بڑے نیکی اور ثواب کے کاموں میں صرف کی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین نے اپنے اپنے مجموعہ احادیث کا آغاز کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، اور جس میں یہی قاعدہ کلیہ بیان ہوا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ نیکیوں کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہو۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص کی ہجرت تھی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی خاتون سے کہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت انہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ بظاہر ہجرت نام ہے مکے کو خیر بات کہہ کر مدینے میں آ بسنے کا، لیکن اصل فیصلہ کن چیز جو اس ہجرت کو ایک نیکی بنائے گی، وہ در حقیقت وہ ارادہ اور وہ نیت اور وہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت یہ نقل مکانی کی گئی۔ اگر اس کی پشت پر کہیں یہ خیال ہو کہ میرے تمام گاہک اب مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے، لہذا میرے لیے بھی اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو چاہے بظاہر وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے خالصتاً ہجرت کی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مہاجر الی اللہ و رسولہ ہی نہیں ہے، بلکہ مہاجر الی الدنیا ہے، اس کی یہ ہجرت دنیا کے لیے۔ جہاں تک ایمان برسالت کے ساتھ نیکی کی اس بحث کا تعلق ہے، اسے بھی سیرت طیبہ کے ایک واقعے سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ 3 اشخاص ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضور کی حیات طیبہ کے دوران، اور وہ ازواج مطہرات سے حضور کی نفلی عبادات کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں؟ مراد تہجد، رات کی نفلی نماز ہے۔ آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے رضی اللہ تعالی عنہن جو صحیح صورتحال تھی وہ بیان کر دی۔ یہ حضرات وہ تھے کہ جن پر اس وقت نیکی کا وہ جذبہ شدت کے ساتھ مسلط تھا۔ انہوں نے اس عبادت کو کچھ کم جانا، لیکن اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ہے، آپ کے لیے تو یہ عبادت کافی ہے، آپ سے کسی گناہ کے صدور کا سوال ہی نہیں۔ کسی درجے میں اگر امکانی طور پر کسی خطا کا کوئی معاملہ تسلیم بھی کیا جائے تو بھی اس کی پیشگی معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو چکا، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے، ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہ ہوگی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں تمام رات نماز پڑھتے ہوئے گزاروں گا اور اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی لاوا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں یہ گھر گرہستی کا ٹھکیڑ مول نہیں لوں گا، بلکہ میں تجدد کی زندگی بسر کروں گا تاکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت رب میں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ غضبناک ہوئے، آپ نے ان کو طلب فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ واللہ انی لاتقاکم، میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں گھر بار والا ہوں، گھر گرہستی کی زندگی کو میں نے اختیار کیا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ در حقیقت یہی وہ نیکی کا جذبہ ہے جو مشتعل ہو کر رہبانیت کی صورت اختیار کرتا ہے، جو فطرت انسانی کے خلاف، اس کے بنیادی جبلت اور اس کے بنیادی تقاضوں سے متصادم ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے
جو رہبانیت کی تاریخ میں جا بجا دیکھنے میں آیا ہے کہ بظاہر تجرد کے پردے میں بدترین قسم کی شہوت رانی تھی، اور وہ جگہیں کہ جہاں مجرد مرد اور مجرد عورتیں زندگی بسر کرتے تھے، وہاں کے تہخانوں میں ناجائز اولاد، ان کی قبریں جو ہیں وہ 20 کی تعداد میں نظر آئی، اس لیے کہ یہ فطرت انسانی سے تصادم ہے۔ تو نیکی کے ضمن میں ایمان ان دو چیزوں کو معین کرتا ہے، ایک جذبہ محرکہ نیت کی درستی، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے، اور ایک نیکی کا معیار، ایک اسوہ کاملہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجسم نیکی کی ایک مثال کہ جو گویا کہ ایک معیار کے طور پر سامنے رہے، انسان اس میں اپنے نیکی کے جذبے کو اس کے حدود کے اندر اس سانچے میں ڈھال کر وہ اپنی سیرت و کردار کے اندر اس کو رچائے اور بسائے۔ اس کے بعد آتا ہے معاملہ نیکی کی یہ روح جب کسی انسانی شخصیت میں رچ بس کر اس کے اعمال میں اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوگی، تو ان مظاہر میں اولین جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ہے انسانی ہمدردی، خدمت خلق، انسان کا اپنا مال جو اسے طبعاً محبوب ہے اور مرغوب ہے، اس کا صرف کر سکنا اپنے اعزاء و اقارب میں سے جو بھی ضرورت مند ہو ان پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، دستے سوال دراز کرنے والے سائلوں پر، اور ان لوگوں پر کہ جو کسی مخبصے میں مبتلا ہو گئے ہیں، کسی سبب سے وہ غلامی کے بندھنوں میں بندھ گئے یا کبھی قرضے کے کسی جال میں جکڑے گئے، ان لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان کی تکالیف کے ازالے کے لیے اپنا مال صرف کر سکنا، یہ نیکی کے عملی مظاہر میں اولین ہے، اہم ترین ہے۔ یہ بات عام تصورات سے ذرا کچھ مختلف ہے، اس لیے کہ عام مذہبی تصور کے اعتبار سے دین کے عملی پہلوؤں میں اولین اہمیت عبادات کو حاصل ہے۔ ارکان اسلام کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں بھی کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر، لیکن قرآن مجید جہاں جس موضوع پر بحث کر رہا ہے وہاں ترتیب اس کی مناسبت سے لاتا ہے۔ یہاں یہ عجیب صورت سامنے آ رہی ہے کہ نماز جیسا رکن رکین اس کا ذکر مؤخر ہو گیا ہے اور اس ہمدردی کے جذبے کا ذکر مقدم کر دیا گیا، اس لیے کہ نیکی کے مظاہر میں سے واقعتاً اولین اور اہم ترین یہ۔ اس بات کو قرآن مجید میں بھی ایک دوسرے مقام پر مزید واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو وہ چیز کہ جو تمہیں محبوب ہے اور پسندیدہ، اذکار رفتہ چیز، بیکار چیز جو دل سے اتر گئی ہو اسے کسی کو دے ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ چیز جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، جس کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی، اسے اگر اللہ کی راہ میں دو تب امید کر سکتے ہو کہ تم نیکی کے مرتبے کو حاصل کر سکتے۔ کہیں ایک اور اسلوب اختیار کیا گیا، سورہ بلد میں اپنے احسانات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہم نے انسان پر اتنا کچھ احسان کیا، اسے اتنا کچھ دیا، لیکن وہ گھاٹی میں گھس نہ سکا، اور جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، کسی انسان کو مخمصے سے نجات دلا دینا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی قحط کے دن جبکہ خود اپنے بھی لالے پڑ رہے ہیں، اگر ایک روٹی ہے تو اس میں حصے دار بنا لینا، یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، کسی یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے،
اور کسی مسکین کو کہ جو خاک میں رل رہا ہو۔ اگر اس تنگ گھاٹی اس کو عبور انسان کر سکے تو پھر میدان کھلا ہے، اب اس کی شخصیت کی ارتقاء کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ چنانچہ فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور باہم ایک دوسرے کو انسانوں پر رحمت اور شفقت کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ کہیں فرمایا جاتا ہے کہ انسانی سعی و جہد کے رخ مختلف ہیں، ان سعیکم لشتی، جیسے رات اور دن میں فرق ہے اور نر اور مادہ کا تفاوت ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی کا جو عملی رخ ہے وہ بھی جدا ہے اور اس کے نتائج بھی جدا نکلنے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایک راستہ وہ ہے جس کا نقطۂ آغاز ہے سخاوت اور اعطاء، یہ ہے کہ جو آسانی کی طرف لے جانے والا ہے، اور دوسرا راستہ اس کے بالکل برعکس، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ ہے کہ جس کا نقطۂ آغاز بخل ہے اور جو انسان کو انتہائی شقاوت اور بدبختی کی منزل تک پہنچا دینے والا ہے۔ الغرض یہ بات بڑی اہم ہے کہ نیکی کے مظاہر عملی میں اولین اور اہم ترین جس کو قرآن مجید نہ صرف اس مقام پر بلکہ بے شمار مقامات پر واضح کرتا ہے وہ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اس کو حضور نے بڑے جوامع الکلم کے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کوئی کٹھور دل، بخیل انسان، سخت دل انسان جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ نہ اٹھتا ہو، جو کسی کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہو لیکن اس کا ہاتھ اپنی تجوری کی طرف نہ بڑھے یا اپنی جیب کی طرف نہ بڑھے، وہ شخص عابد ہو تو ہو، زاہد ہو تو ہو، عالم ہو تو ہو، مفسر ہو تو ہو، محدث ہو تو ہو، نیک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے اور قرآن مجید اس لفظ سے دل کا استعمال جو کر رہا ہے اس مفہوم میں اولین اور اہم ترین یہی انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اس کے بعد اب نمبر آتا ہے عبادات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کرتا رہا زکات۔ صلاۃ اور زکات کے لغوی مفہوم اور ان کا فلسفہ دین میں یا حکمت دین میں کیا مقام ہے، اس پر انشاءاللہ اس منتخب نصاب میں دوسرے مقام پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اس ترتیب میں کہ جس سے میں یہ الفاظ یہاں وارد ہو رہے ہیں کہ اب تک جو دو چیزیں آئی تھیں ان میں سے ایک ہے روح نیکی یعنی ایمان، اور دوسرے ہے مظاہر نیکی میں سے اولین اور اہم ترین یعنی انسانی ہمدردی اور خدمت خلق۔ ان دونوں کو انسانی زندگی میں مستقل اور دوام بخشنے کے لیے دو ستون ہیں گویا کہ جو گاڑ دیے گئے فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا، ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے اقامت الصلاۃ، یہ نماز ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتی ہے، جو اسے ذہول اور نسیان سے بچاتی ہے، جو اسے آفاق میں گم ہونے کی کیفیت سے محفوظ رکھتی ہے، اور جو اس کو زندگی کے معمولات میں سے بار بار کھینچ کر باہر لاتی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد کو اثر نو تازہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایمان باللہ کی تجدید ہو گئی۔ مالک یوم الدین، ایمان بالآخرت کی تجدید ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تجدید عہد ہے، اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ یہ در حقیقت اس ایمان کی آبیاری اور اس کو تر و تازہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ اس انسانی ہمدردی کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے
کم سے کم لازمی شے جو معین کر دی گئی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دو۔ اس کی آخری حد تو یہ معین کی گئی ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں نبی آپ سے کہ کتنا کچھ خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل شے انسان کی آزادی کے ساتھ اپنے ارادے سے صرف کرنا ہے، لیکن ایک مقدار وہ ہے کہ جو بالجد بھی لے لی جائے، وہ انسان چاہے یا نہ چاہے۔ غرباء کی کفالت کے لیے اسلامی ریاست ان لوگوں سے کہ جو صاحب استطاعت ہے جبراً وصول کرے گی، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے در حقیقت اس بنیادی جذبے کی آبیاری کا اہتمام کیا گیا کہ یہ تو دو، یہ تو لازماً دینا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دو، مزید دو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں حق صرف زکوٰۃ ہی ہے، وہ ادا کر کے گویا کہ تم نے کل حق ادا کر دیا۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اور آپ نے یہی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس لیے کہ یہاں ایتاء زکوٰۃ کا ذکر جدا ہے، اور اس سے پہلے ایتاء مال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جداگانہ اپنا وجود اور تشخص رکھتی ہے، اور جس چیز کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ اس پر ظاہر ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورے کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ یہ جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا، معاملات انسانی کی درستی کے لیے ایک بڑی بنیادی اور اساسی بات ہے۔ انسانی معاملات اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر معاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ معاہدات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ لکھت پڑھت میں آئے، باقاعدہ لفظاً ان کا تعین ہو، اور بعض امپلائڈ کانٹریکٹس ہیں، والدین اور اولاد کے مابین کوئی لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہے، لیکن ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ والدین اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد پر، اور اولاد پر گویا کہ ایک حق واقع ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی قابل ہو تو والدین پر خرچ کرے اور خرچ کرے، ان کی خبرگیری کرے، ان کے حقوق ادا کرے۔ اسی طریقے سے شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، فریقین زوجین باہم کچھ ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی کچھ ذمہ داری ہے اور کچھ حقوق ہے۔ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ایک معاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے سارے سیاسی مناصب، سارے بڑے بڑے سرکاری عہدے، ان میں بھی اصل شے معاہدہ ہے۔ گویا کہ پوری انسانی زندگی میں معاملات کا پہلو یہ معاہدوں پر استوار ہوتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ تمام انسانی معاملات کی ایک سٹریم لائننگ ہو جائے گی، تمام میں درستی کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایک باہمی اعتماد کی فضا ہوگی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ عدت المومن کاخذ الکف ہے، مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے۔ مطمئن رہو کہ اگر کسی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بھاگ جائے گا۔ اسی طرح مومن جب وعدہ کر چکے تو گویا کہ وہ اب تمہاری گرفت میں ہے کہ اس کے بھاگ کر کہیں جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ ہے وہ ایفاء عہد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ حضور کا وہ خطبہ اس سے پہلے اس کا حوالہ دیا جا چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں کہ جس میں ایفاء عہد نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے منطقی طور پر بھی کہ دین در حقیقت بندے اور رب کے مابین معاہدے کا نام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک عہد ہے بندے کا اپنے معبود کے ساتھ۔ تو جو شخص، جیسے کہ کہا جاتا ہے، جو شخص ایک پیسے میں امین نہیں وہ 1,00,000 میں امانت دار کیسے ثابت ہوگا؟ جو بندوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا وہ اللہ کے ساتھ اتنے بڑے وعدے کو کب پورا کر سکے گا کہ پوری زندگی
اسی کی اطاعت اور اسی کی عبادت کے اصول پر بسر کی۔ آخر میں فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہاں صابرین حالت نسبی یا جری میں آیا ہے، بجائے صابرون کے صابرین۔ گویا کہ یہاں محذوف ماننے پڑیں گے کچھ اس نوع کے الفاظ، وَأَخُصُّ بِالذِّكْرِ الصَّابِرِينَ، اور خاص طور پر میں ذکر کرتا ہوں صبر کرنے والوں کا، یعنی یہ صبر در حقیقت نیکی کی چوٹی ہے۔ یہ ہے وہ مقام کہ جس کو عام اصطلاح میں سمم بونم کہا جائے۔ اسلام کے نظریہ اخلاق میں نیکی کی چوٹی، خیر اعلیٰ، ہائیسٹ گڈ، یہ ہے کہ انسان خیر کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے، نیکی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے ایثار کر سکے، مصیبتیں جھیل سکے، جان و مال کی بازیاں کھیل سکے، وقت آئے تو فقر و فاقہ کو برداشت کرے، جسمانی اذیت ہو تو اس کو جھیل جائے، اور اگر کبھی ضرورت دائی ہو تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے۔ اگر کسی میں یہ بلبوتا نہیں ہے، اگر کسی میں کردار اور سیرت کی یہ پختگی نہیں ہے، تو وہ حقیقتاً نیک نہیں۔ نیکی کا ایک حیولہ ہے، نیکی کا ایک ظاہری پردہ ہے، نیکی ایک ملمے کی نیکی ہے۔ وہ نیکی جو قرآن مجید جس کو تسلیم کرتا ہے، وہ نیکی ہے کہ جو بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پنجہ آزمائی کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نیکی خود گوشوں میں اپنے آپ کو محدود کر لے اور بدی کے لیے اس دنیا کے میدان کو کھلا چھوڑ دے، بلکہ نیکی کے پرچارک، نیکی کے داعی، نیکی کے مبلغ، نیکی کو دنیا میں قائم کرنے والے، نیکی کا بول بالا کرنے والے، اور اس کے لیے صبر و مثابرت، استقلال، تکالیف کو جھیلنے اور بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہ کرنے والے، یہ ہیں وہ لوگ۔ اسی کی طرف اشارہ ہوا ہے سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ ہے اسلام کے اس تصور نیکی کا نقطہ عروج۔ آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، نیکی کے دعوے دار تو سبھی ہیں، نیکی کے نہ معلوم کون کون سے تصورات لوگوں نے اختیار کر لیے، لیکن حقیقتاً نیک یہ ہے۔ یہ اگر نیکی کا دعویٰ کریں تو یہ سچے ہیں، اور ساتھ یہ بھی جان لو کہ تقویٰ یہ ہے، حقیقت میں متقی یہ ہے۔ اپنے تصور تقویٰ میں بھی اگر کہیں کوئی خامی یا کجی ہے تو اس کو درست کر لو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی مفہوم میں سچے اور متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔